مرغی کے پنجے کھانا، کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟ جی ہاں جی، مرغی کے پنجے بھی مرغی ہی کا حصہ ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن صفائی اچھی طرح سے ہو اس کی، کیونکہ وہ گند میں گھومتی رہتی ہے، تو ذرا تمیز سے صفائی ہو تو کھا سکتے ہیں، بڑا مفید ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ مشین سے ذبح ہوئی مرغی کھانا، کیا مشین سے ذبح شدہ مرغی کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، اور یہ فسق ہے۔ تو جانور پہ اللہ کا نام مشین تھوڑی لے گی، جانور پہ اللہ کا نام انسان لے گا، انسان اس کو ذبح کرے گا، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جانور خود سے ہلاک ہو جائے یا کسی حادثاتی وجہ سے مر جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جانور انسان ذبح کرے گا، اور انسان بھی وہ جو کلمہ گو ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ غیر مسلم کا ذبیحہ بھی حلال، یعنی غیر مسلم سے جو مراد ہے ہندو ہے، سکھ ہیں، یا جو اہل کتاب نہیں ہے ان کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے گوشت میں اللہ نے بہت سخت شرطیں لگائی ہیں، تو جب تک حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ تو حلال ہونے کی یقینی دلیل ہمارے پاس قرآن اور سنت سے، اجماع امت سے یہی ملتی ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا مسلم یا اہل کتاب ہو، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ ہاں بھولے سے نام لینا، یاد نہیں رہا، بھول گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یاد ہے تو اس کو خود اپنے منہ سے نام لینا پڑے گا اللہ کا، اور خود سے ذبح کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہے وہ جانور ہے جس کو پراپر انسان ذبح کرے، اور انسان میں مسلم ہو یا یہودی عیسائی ہو، اہل کتاب ہو، اور وہ جانور پہ اللہ کا نام بھی لے۔ یہ شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ تو جب مشین ہے، جب وہ ذبح کرتی ہے تو ٹھیک ہے، بٹن انسان نہیں دبایا، مگر وہ بٹن دبانا ذبح نہیں کہلاتا، تو اس لیے نہ کھائیں ایسے جانور جو مشین ہے جس کو ذبح کرتی ہیں۔ فیملی منصوبہ بندی اور اسلام، لیڈی ہیلتھ ورکر کی جاب کیسی ہے، جس میں منصوبہ بندی کے بارے میں خواتین کو آگاہی دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو فیملی پلاننگ چل رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کا مقصد خواتین کی ہیلتھ نہیں ہے، اس کا مقصد ہماری نسل کو ختم کر کے برباد کرنا ہے۔ اس لیے یہاں ہمارے ہاں سے ایک فتویٰ بھی شائع کیا گیا تھا جامعۃ الرشید میں کہ اس ادارے میں جاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ایسا اگر آپ کے ذمہ کام لگا ہے جس کا براہ راست نسل روکنا یا اس کی ترغیب دینے سے تعلق نہیں ہے، واقعی کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہیں، ان کو حمل ضائع کرانے کی ضرورت ہے، وہ نہیں کیا تو وہ خاتون کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو ایسے کاموں میں تعاون یہ جائز ہے، کیونکہ جو جائز کام ہے اس میں جاب بھی جائز ہے۔ لیکن پورے ادارے کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس کا بیسک مقصد نسل کو روکنا ہے۔ خواتین کو بار بار سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، 2 بچے ہو گئے، تیسرا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بیسک ہی اس کی غلط ہے۔ تو اس لیے اس ادارے میں خواتین کو جاب نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کوئی لیڈی ڈاکٹر اگر کسی بچے کا جو 4 مہینے سے پہلے حمل گرائے یا اس کے بارے میں معلومات لے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ واقعی کسی عورت کو ضرورت ہوگی تو پھر میں یہ کام کروں گی، تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، عورت کی جان بچانے کے لیے۔